اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ دوسرا چیپٹر ہے اس کتاب کا، شہید برونسی کی، اور اس چیپٹر میں ہم بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کی زوجہ، ان کی خانم بتاتی ہے کہ فصل خزان شروع ہو چکا تھا، یعنی پتھ جھڑ کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اور مشہد کے لیے نکل پڑے۔ ان کو گئے تقریباً 10-15 دن ہوئے تھے اور ان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں بہت پریشان تھی اور ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ایک دن ان کا خط آیا اور میں نے سکون کی سانس لی۔ خط میرے والد کے نام تھا۔ انہوں نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے خط پڑھتے جاتے ان کا چہرہ کھلتا جاتا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ انہوں نے خط میں کیا لکھا ہے۔ انہوں نے پورا خط پڑھا، پھر سر اٹھایا اور غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، خط میں عبدالحسین نے لکھا ہے کہ میں اب گاؤں واپس نہیں آؤں گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی کو مشہد میرے پاس بھیج دیں، اور اگر نہ چاہیں تو جو کچھ بھی میرا گھر میں ہے وہ آپ لے لیجئے، صرف میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دیجئے۔ خط پر لکھے ہوئے پتے کو پھر سے پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا، ان حالات میں گاؤں میں زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تم شہر چلی جاؤ۔ ہم بھی انشاءاللہ اپنا سامان سمیٹ کر بہت جلد شہر آ جائیں گے۔ اس گاؤں میں اب ہم جیسے لوگ نہیں رہ سکتے۔ ہم نے اس دن سے تیاری شروع کر دی۔ گھر میں جو سامان تھا اسے بیچا اور جو کچھ قرضہ تھا اس کو چکا دیا، اور بچے ہوئے سامان کو ساتھ لے کر والد صاحب کے ساتھ مشہد کے لیے روانہ ہو گئے۔ خط میں جو پتہ لکھا ہوا تھا، جب وہاں پہنچے تو معلوم چلا کہ یہ ایک بہت ہی مہنگا علاقہ ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہیں اتنے اچھے علاقے میں گھر کیسے مل گیا۔ میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جس مالک کی زمین، جو گاؤں کی زمین کا مالک تھا، جب میں نے اس کی زمین لینے سے انکار کیا اور اسے پتہ چلا کہ میں مشہد آ رہا ہوں، تو یہ زبردستی چاہتا تھا کہ یہ اس کا گھر میرے حوالے کر دے، لیکن میں نے انکار کیا اور اس گھر کو قبول نہیں کیا۔ تو اس نے کہا، کم سے کم ایک نوکری تو ڈھونڈ لو، جب تک نوکری نہیں مل جاتی تم اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ تو میں نے پوچھا، کوئی کام ملا پھر؟ تو انہوں نے کہا، اسی گلی میں ایک سبزی کی دکان ہے، فی الحال وہاں کام کر رہا ہوں۔ عبدالحسین قریب 2 مہینے تک اس دکان پر کام کرتے رہے۔ کبھی کبھی جب اپنے کام کے بارے میں بات کرتے تو پتہ چلتا کہ وہ اس کام سے راضی نہیں ہے۔ ایک دن کہنے لگے، یہ کام میرے لیے بہت مشکل ہے۔ حرام مال سے بچنے کے لیے تو میں گاؤں چھوڑ کر آیا تھا، لیکن یہاں بھی وہی گاؤں والی حالت ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا، بے پردہ عورتوں سے سابقہ پڑتا ہے، ان سے بات کرنی پڑتی ہے۔ سبزی والا بھی صحیح آدمی نہیں ہے، وہ سبزیوں کو پانی میں تر کر دیتا ہے تاکہ وہ وزنی ہو جائے۔ پھر انہوں نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کل سے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ میں نے پوچھا۔ پریشان نہ ہو، اللہ بہت بڑا ہے۔ اگلے دن صبح وہ کام کی تلاش میں نکل گئے۔ جب دوپہر گھر آئے تو بتانے لگے کہ کسی دودھ کی دکان پر کام ملا ہے۔ میں نے پوچھا، روز کتنی مزدوری ملے گی؟ تو انہوں نے کہا، پہلے سے بہتر ہے، 10 تومان ملیں گے۔ انہوں نے 10-15 دن اس دکان میں کام کیا، پھر ایک دن اپنے معمولی وقت سے بہت جلدی گھر آ گئے۔ میں چاہتی تھی ان سے پوچھوں کہ کیا ہوا، پھر میری نظر ان کے ہاتھ کی طرف پڑی کہ ان کے ہاتھ میں ایک بیلچہ اور ایک کلہاڑی تھی۔ تو میں نے فوراً پوچھا، ان کا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور 14 معصومین علیہ السلام کے طفیل میں کل سے میں مزدوری کرنے جاؤں گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام بہت مشکل ہے، اس لیے میں نے کہا، دودھ کی دکان پر تو آپ کا کام ٹھیک ٹھاک تھا، مزدوری بھی مناسب تھی، پھر کیا ہوا، کیوں یہ کام چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے سر کو ہلاتے ہوئے جواب دیا، اس کا مالک تو سبزی والے سے بھی بدتر ہے۔ میں نے پوچھا، کیسے؟ تو انہوں نے کہا، کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اور سب سے بدتر یہ کہ مجھے بھی اپنی طرح بنانا چاہتا ہے۔ کہتا ہے اگر زندگی میں کچھ بننا ہے تو یہ سب کام کرنا ہی پڑے گا۔ دوسرے دن صبح وہ پھر نئے کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ 2-3 دن بعد ایک رات جب وہ گھر آئے تو کہنے لگے،
اللہ کا شکر ہے آج ایک مستری مجھے اپنے ساتھ کام پر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کتنی مزدوری دے گا؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا 10 تومان۔ بہت محنت کا کام تھا، مجھے ان پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے ان سے یہ بات کہی تو انہوں نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، محنت کی روٹی حلال ہوتی ہے اور دوسروں کے یہاں کام کرنے سے بہت بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ اس کام میں وہ ماہر ہو گئے اور اپنے ساتھ مزدور رکھنے لگے۔ ان کی اجرت بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں ایک دن ان کی والدہ گاؤں سے ہمیں دیکھنے آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ روٹی، 2-3 کلو دہی اور دوسری چیزیں بھی لائی تھی۔ عبدالحسین نے سب سامان اٹھا کر باورچی خانے میں رکھ دیا تو ان کی ماں نے کہا، ارے ذرا میرے پوتے کو کچھ کھلانے تو دو۔ تو برونسی نے کہا، اس وقت کسی کو بھی بھوک نہیں لگی ہے، انشاءاللہ بعد میں کھا لیں گے۔ انہوں نے خود ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی مجھے اور حسن کو کچھ کھانے دیا۔ جب ان کی ماں زیارت کرنے کے لیے حرم امام رضا علیہ السلام میں گئی تو یہ جلدی جلدی باورچی خانے میں گئے اور یہ سارا سامان جو تھیلی میں تھا وہ اٹھا کر دوڑے دوڑے دکان پر گئے اور اس کا وزن کیا، اور جب اس کا وزن معلوم پڑا تو اس کے اندازے کا پیسہ حساب کر کے فقیروں کو دے دیا، ان میں بانٹ دیا۔ پھر وہ گھر آئے اور پھر ہمیں اس میں سے کھانے کی اجازت دی، اور اس بات کی بھنک اپنی ماں کو بالکل نہیں لگنے دی۔ ان کی ماں کچھ دن ہمارے پاس رہی اور پھر جب وہ جانے لگی تو عبدالحسین نے انہیں روکا، لیکن انہوں نے کہا، بیٹا پھر تمہارے بابا کا کیا ہوگا؟ تو عبدالحسین نے کہا، انہیں بھی یہیں لے آ جائیے۔ عبدالحسین چاہتے تھے کہ ان کی ماں یہیں رک جائے اور ان کے والد بھی یہیں شہر میں آ جائے تاکہ اس گاؤں کے شر سے انہیں نجات مل سکے، لیکن ان کی ماں نے نہیں مانا۔ تو عبدالحسین بھی اپنی ماں کے ہمراہ ہو گئے، گاؤں چلے گئے تاکہ اپنے والد کی بھی خیر و عافیت دریافت کر سکے۔ انہوں نے گاؤں کے نوجوانوں کو جمع کیا اور کہا، اگر کوئی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ مشہد چلے، میں خود اس کی ضروریات کو پوری کروں گا۔ 3 نوجوانوں نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اور عبدالحسین کے ساتھ مشہد آ گئے۔ عبدالحسین نے ایک دینی مدرسے میں ان کا داخلہ کروا دیا، پھر اپنے بچوں کی طرح ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے لگے۔ وہ خود بھی علم دین حاصل کر رہے تھے، دن کو کام کرتے اور رات کو پڑھائی۔ اس زمانے میں انقلابی سرگرمیوں میں بھی شریک رہتے تھے۔ میں حاملہ تھی، میرے ماں باپ بھی اب مستقل طور پر شہر میں رہنے لگے تھے۔ ایک دن میں اپنے میکے میں تھی کہ اچانک مجھے بہت زوروں سے درد ہونے لگا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور مغرب کا وقت تھا، عبدالحسین بھی موجود نہیں تھے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے، تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على